ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج 1 مئی 2025 3 ذوالقعدہ 1446 ہجری بروز جمعرات ہم اپنے تعلیمی سلسلے کا یا تو آغاز کر رہے ہیں یا تعلیمی سلسلے کو دوبارہ سے جوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ جو سابقہ سال کی طالبات ہیں جو تعلیم دین کورس میں سال اول پڑھ چکی ہیں اور اس سال دوم انشاءاللہ مکمل کریں گی، تو وہ طالبات تو در حقیقت اپنے تعلیمی سلسلے کو جوڑ رہی ہے، اس تسلسل کو قائم کر رہی ہے، اور جن خوش نصیب طالبات نے، جن بچیوں نے، جن مستورات نے اس سال اس کورس میں داخلہ لیا ہے اور ان کا پہلا سال ہے، تو وہ گویا کہ اس سال اپنے تعلیمی سلسلے کا آغاز کر رہی ہے۔ دونوں صورتوں میں دونوں سال کے طالبات پر جو ذمہ داری بنتی ہے وہ سب سے پہلے اللہ پاک کی شکر گزاری ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس زندگی میں اور ان ہزاروں فتنوں کے ماحول کے بیچ میں اپنی توفیق اور فضل سے منتخب کیا، طے کیا، توفیق دی کہ ہم اللہ کے دین کا علم کسی نہ کسی درجے میں سیکھنے کے لیے مدرسے میں آ گئے، اور جتنا بندے میں شکر گزاری کا مزاج ہوتا ہے اتنا اللہ پاک کی توفیقات بڑھ جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، اللہ کی توفیق بڑھ جاتی ہے جب بندے میں شکر گزاری کی عادت بڑھ جائے، اور جب شکووں کی عادت بڑھ جائے تو توفیقات کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج اگر ہم اپنے ماحول کو، اپنے گھروں کو دیکھیں یا خود اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم تھوڑی سی تکلیف پر شکوے زیادہ کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمتیں دن بدن پست ہوتی چلی جا رہی ہے، گرتی چلی جا رہی ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے وہ شکر گزاری کی عادت بنا لیتے ہیں، مزاج بنا لیتے ہیں، توفیقات الہی بڑھ جاتی ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو ہم سب، ہم بھی، آپ بھی، طالبات بھی، معلمات بھی، ہم سب اللہ پاک کی شکر گزاری کو اپنے اوپر لازم کریں اور لازم سمجھیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس مختصر اور محدود زندگی میں اپنے اس مبارک دین کے ضروری اور بنیادی علم کو سیکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اپنے آپ کو دین کے ضروری علم سے جاہل رکھنا یا دور رکھنا یا ناواقف رکھنا
یہ حماقت تو ہے ہی، لیکن دنیا اور آخرت کی بہت بڑی مصیبت بھی ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک موڑ، ایک مرحلہ ضرور ایسے آ جاتا ہے کہ ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ او ہو، یہ تو بہت پہلے مجھے سیکھ لینا چاہیے تھا، او ہو یہ تو مجھے کلمہ طیبہ کو پہلے صحیح کر لینا چاہیے تھا، قرآن کی کچھ صورتیں صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کر لینی چاہیے تھی، دین کے ضروری پاکی ناپاکی طہارت کے فرائض کے مسائل کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، یہ تو واقعی میں نے بہت دیر کر دی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے، لیکن چونکہ اللہ پاک اپنے محبوب کی اس امت سے بڑی محبت فرماتے ہیں، تو کسی مرحلے پر اس امت کو مایوس نہیں فرمایا، دیر آیت درست آیت، تاخیر ہوئی لیکن ابھی امید کے دروازے بند نہیں ہوئے، لہذا بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مرد وہ عورت جو زندگی کی سانس کے چلتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی طرف لے آئیں۔ اس بندے کی بھی اللہ بھرپور قدردانی فرماتا ہے۔ تو بھئی دین کا ضروری علم سیکھنا، اس قدر علم کہ میری نماز صحیح ہو جائے، میرا وضو صحیح ہو جائے، میری پاکی ناپاکی کا فرق مجھے سمجھ میں آ جائے، میرا روزہ صحیح ہو جائے، مجھے اپنے زیورات کی زکوٰۃ کی ترتیب سمجھ میں آ جائے، مجھے صدقہ انفاق خیرات کی فضیلت معلوم ہو جائے، بچوں کی گھر کی تربیت کا طریقہ سمجھ میں آ جائے، اللہ کے پاک پیغمبر کی مبارک زندگی میرے سامنے آ جائے، میرے عقیدے کی اصلاح اور درستگی ہو جائے، یہ سب چیزیں یقین کریں میری اور آپ کی اجتماعی ذمہ داری۔ آج ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور سب کچھ کرنے کے لیے ہمارے پاس لمبی چوڑی زبانیں موجود ہیں، کرتے ہیں ہم، غصہ بھی آتا ہے، جذبات بھی ہے، تیزی بھی ہے، رائے بھی ہے، مشورے بھی ہے، باتیں بھی ہیں، سب چیزیں ہمارے پاس نہیں ہے تو دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ اس لیے معمولی سی بات پر آج ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ انہوں نے ان کے سر پھوڑ دیے، انہوں نے ان کے سر پھوڑ دیے، کیوں پھوڑے؟ بس وہ چھوٹی سی بات ہو گئی اس میں۔ مسلمان آپس میں ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک کلمہ، ایک برادری، ایک پڑوس، ایک خاندان، وہ ایک دوسرے کی جان لینے پر تلا ہوا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ اس کیفیت کے ہوتے ہوئے ہم جا کر مسجد اقصیٰ کو اسرائیل سے لے سکیں گے؟ ہمیں تو آپس میں ایک دوسرے پر طاقت آزمانے سے موقع نہیں مل رہا۔ یہ سب چیزیں ماحول میں کیوں خرابی پیدا کرتی ہے؟ کہ ہمارے پاس اس موقع کا صحیح علم نہیں، کہ جب غصہ آئے، جذبات قابو سے باہر ہونے لگے، ایک مسلمان کو کرنا کیا چاہیے۔ اسی مقصد کے لیے یہ تھوڑا سا وقت نکال کے اس بہت ہی ایک خوبصورت اور جامع اور آسان کورس کو منظم کیا گیا ہے۔ تو تعلیم دین کورس در حقیقت ان طلباء و طالبات اور ان افراد اور ان حضرات کے لیے کہ جو شاید زیادہ وقت نہیں دے سکتے، کچھ وقت دے سکتے ہیں، ان کو بھی دین سیکھنا چاہیے، ان کے پاس بھی موقع ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ آپ کے بڑوں کی، سرپرستوں کی، اساتذہ کی بڑی محنت ہے، ہم ان کے جتنے شکر گزار بنے کم ہیں۔ آپ یقین کریں، آپ کا یہ جو تعلیم دین کورس ہے، الحمدللہ اس کے 3 بیچ چلے گئے، 4تھا بیچ بنے گا انشاءاللہ۔ اس کی بنیاد رکھنے والے اور اس پر محنت کرنے والے، اس کا نظم بنانے والے اور اس
کی سوچ اور خواب سامنے رکھ کر اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے حضرت مفتی صاحب، مفتی قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ آج دنیا میں نہیں ہے ہمارے پاس. آج وہ انشاءاللہ اپنی قبر میں آرام فرما ہے. آج وہ ظاہراً نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے کتنی فکر کی اپنے اس ماحول کے لیے، کتنی فکر کی. آج انسان اپنی ذات سے زیادہ اپنے ماں باپ، اپنی بیوی، اپنے بچوں تک آ جاتا ہے، بس اینڈ دین انف، پھر دروازہ بند ہے. کوئی بندہ یہ سوچے کہ بھئی میں اپنے مقتدیوں کی فکر بھی کروں، ان کے بچوں کی فکر بھی کروں، ان کی بچیوں کی فکر بھی کروں، ان کی مستورات کی فکر بھی کروں، اپنے مصروف کاروباری تجارت میں مشغول افراد کی فکر بھی کروں، طلبہ طالبات کے لیے بھی ترتیب بناؤں، موقع موقع کے کورسز بھی ہوں، حج عمرے کی ترتیب بھی ہو، قربانی کی ترتیب بھی ہو، سب چیزیں ہوں. یہ آسان ہے. لیکن اس ایک انسان نے جو ظاہراً ایک تھا لیکن سوچ اللہ نے بڑی وسیع دی، انہوں نے یہ فکر کی. آج دیکھیں نا، یہ باغ خوبصورت ہو کے تیار ہو گئی. تعلیم دین کورس ہمارے ان بڑوں کا صدقہ جاریہ ہے. آپ کی بڑی نگران ہماری والدہ مرحومہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے. اور جتنی معلمات، نگران باجیاں جو اس میں پڑھانے والی، محنت کرنے والی، یہ سب ان کے لیے ایک ایصال ثواب اور صدقہ جاریہ ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے. میں تمام آنے والی طالبات جنہوں نے اس سال داخلہ لیا ہے، نیا داخلہ ہوا ہے، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور جنہوں نے پہلا سال پڑھا، دوسرے سال کے لیے آ گئی، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں. خوش نصیبی ہے آپ کی، یقین کریں خوش نصیبی ہے کہ فتنوں کے دور میں جب نفسا نفسی ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی کرنے میں لگا ہوا ہے، آپ کے لیے اتنی فکر کی جائے، تھوڑا سا اپنا دین کا ضروری علم سیکھ لیں. اور یقین کریں آپ ان 2 سالوں کے بعد انشاءاللہ جب آپ کو فراغت کی سند ملے گی، 2 سال کے بعد آپ کی تقریب ہوگی، امتحان ہو جائے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کتنا دین سیکھ لیا. اس لیے میں بس چند باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ایک تو اپنے اس انتخاب کو، یہاں آنے کو، داخلے کو سعادت سمجھیں، خوش نصیبی سمجھیں. لہذا اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کر لیں، اصلاح کر لیں کہ اللہ کا یہ دین اور دین کا ضروری علم میں اپنے لیے اور اپنے گھر، اپنے ماحول، اپنے بہن بھائیوں، اپنے والدین، اپنے شوہر، اپنے بچوں، سب کی اصلاح کے لیے سیکھ رہی ہوں. کل میں ان پر محنت کر سکوں. جتنا سیکھیں، جس قدر سیکھیں، اس پر خود عمل کریں، اس کو آگے پہنچائیں. بنیادی چیز محنت ہے، محنت ہے، محنت ہے. محنت کے بغیر ماچس کی ایک تیلی بھی نہیں جل سکتی. تمام طالبات سے میری یہ درخواست ہوگی، خوب محنت کریں، جان لگائیں، وقت دیں، بیکار کی چیزوں کو اپنی زندگی اور پہنچ سے دور کر دیں. آپ ہو، گھر کے ضروری کام ہو، والدین کی خدمت ہو، اور آپ کی کتابیں آپ کے پاس ہو. یقین کریں آپ کا ذہن اور سوچ اور خیالات پاک ہو جائیں گے. خوب محنت سے پڑھیں. پابندی اور وقت پر پہنچنا، اس کو اپنا مزاج بنائیں. جیسے صبح اگر ناشتے کی چائے نہ ملی ہو تو سارا دن سر میں درد ہوتا ہے. اچھی طالبہ اور اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے جو وقت پہ جائے، روز جائے. اس کو اپنی عادت بنائیں. چھٹی کرنا، دیر سے آنا، تاخیر سے پہنچنا، ہفتے میں 1 دن آنا، 3 دن نہیں آنا، 2 دن آنا، 1 دن نہیں آنا، یہ تو نالائق طالبات کرتی ہے. آپ تو ایسے نہیں ہیں. خوب محنت کریں. یہ کانسیپٹ، یہ تصور، یہ خیال ہی میری زندگی سے مٹ جائے کہ میں غیر حاضری کروں.
اس لیے آج سے طے کر لیں، آج اس مجلس سے عزم کر لیں کہ بھئی ہفتے کے جو 4 دن ہیں نا آپ کے، پتہ ہے کون کون سے پڑھائی کے؟ پیر، منگل، بدھ، جمعرات. اور ان 4 دنوں میں وقت کون سا ہے؟ 11 بجے سے 12:30 بجے تک. یہ وقت اور یہ 4 دن آپ نے مدرسے کو دے دیے، ختم. وما علینا الا البلاغ. اب اس بیچ میں کوئی اور کام نہیں ہے. ہاں اگر مدرسے کی طرف سے آپ کو کچھ چھٹی مل جائے وہ الگ بات ہے. محنت کے ساتھ آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ بہت قیمتی بن جائیں گے. اور مقصد اصلی کی طرف توجہ دیں. بعض دفعہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ طالبات آئی لیکن آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، گھروں کے معاملات شر. ارے بابا اس کے لیے ساری زندگی پڑی ہوئی ہے، وہ بیکار کے کام ہے، وہ ہمارے نہیں ہیں. خوب محنت کریں، یہ سوچ کر کریں کہ آپ نے ہر امتحان میں پوزیشن لینی. سال کا جب نتیجہ بنے تو آپ 100% حاضر ترتیب جس کو کہا جاتا ہے نا، آپ کی حاضری بالکل ترتیب پر 100% مکمل ہو. اور دونوں سال مکمل کرنے. جو طالبات سال اول پڑھ چکی تھی نہیں آ سکی ہیں ان سے رابطہ کریں، ایک ایک کے پیچھے جائے، پورا کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. اور کورس کی کتابیں ہوں گی انشاءاللہ، اس کا نظم ہم بنا رہے ہیں. تھوڑی سی مصروفیات ہوتی ہے، کوئی پریشان نہ ہو، سب چیزیں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی، دستیاب ہوں گی. اور کاپیاں لے لیں، اپنا بیگ لے لیں، اپنے قلم، ہر چیز اپنی اپنے پاس رکھیں. جیسے ایک طالب علم طالبہ تیار ہو کے آتا ہے نا، دور سے لگے کہ بھئی دین سیکھنے والے طالب علم آ رہے، طالبات آ رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پردے کے اہتمام سے، حیا کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ آئیں. باہر آتے جاتے ہوئے زور سے بات چیت آپس میں نہ کریں، گپ شپ نہ کریں. معلمات کا، استانیوں کا، باجیوں کا حد درجہ ادب احترام جتنا کر سکتے ہیں، اس سے علم میں ترقی پیدا ہو. ٹھیک ہے؟ باقی کورس جب ملے گا کتنے کا ہے، کیا ہوگا، دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ضمنی کر کے ختم کر رہا ہوں کہ علم کے لیے خرچ کرنے کا مزاج بنائیں. مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا یار 3,000 روپے، 2,500 روپے، 2,000 روپے، یہ تو اگلے سال. یہ ہماری ایک سوچ بہت عجیب بن گئی جس نے ہمارے اس ماحول کو بہت ڈسٹرب کیا. علم کے راستے میں خرچ کریں. آپ کورس لے لیں، اس نیت سے لیں کہ اگلے سال آپ کی چھوٹی بہن اس میں پڑھے گی، دوسری دوست اس میں پڑھے گی، ہم اس کو دے دیں گے، وقف ہو جائے گا. کاپیاں اپنی صاف ستھری لیں، پین باکس سب چیزیں اپنے صاف ستھرے بنائیں. نظم کے ساتھ آ کے بیٹھے، اپنی جگہ خاص کریں. استاذ کے ہوتے ہوئے بات چیت نہ کریں. سبق کو لکھنے کی کوشش کریں، سبق کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. اچھا امتحان دیں اور خوب کامیابی حاصل کریں. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ سب طالبات کریں گی. مجھے امید ہے کہ میری یہ چند سادہ سی باتیں تھیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ. آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس تعلیمی سفر کے آغاز کو بابرکت فرمائے، صحت سلامتی کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور جڑ کر رہیں. مدرسے کے سارے بیانات اور سلسلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑ کر چلتے رہیں، اور معمولات کی، اعمال کی پابندی کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، کسی کی بے اکرامی سے اپنے آپ کو بچائیں. اور انشاءاللہ آپ کا سبق پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 4 دن ہوگا. اب آپ نے تشریف کب لانی ہے؟ پیر کے دن انشاءاللہ 11 بجے تک آپ مدرسے پہنچ جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ جن طالبات نے داخلہ لیا ہے، ہمت کی ہے، سب کی زندگیوں میں اپنی توفیقات شامل حال فرما. سب کو اپنے دین کے اس علم کے لیے، علم نبوت کے لیے قبول فرما. سب کو یا اللہ طالبات کو عالمات فرما، حافظات فرما، عاملات فرما، دین کی داعیات اور مجاہدات فرما. دین کے ہر شعبے کی خدمت کے لیے یا اللہ قبول فرما. جتنی بچیاں ہیں، معلمات ہیں، یا اللہ ان کے گھروں کو آباد شاد فرما، ان کو خوشیاں زندگی کی نصیب فرما. ان سب کو یا اللہ اپنے والدین اور اپنے بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرما.
اپنے اساتذہ بالخصوص ہماری والدہ مرحومہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، اور تمام دنیا سے جانے والوں کے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ کسی بھی قسم کی تکلیف اور رکاوٹ سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔